صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آیت نمبر 34 سے 46 یعنی 34 سے 46 تک ٹاپک ہے اس کا مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مطلب یہ کہ عورتوں پر مرد جو ہیں وہ حاکم مقرر کیے گئے ہیں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ بیوی کے اوپر شوہر کو فضیلت دی گئی ہے۔ کس لیے؟ مردوں کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، گھر چلانا مردوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو مردوں کے ماتحت رکھا گیا ہے۔ قرآن نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مرد ہے وہ طبعی طور پر، جسمانی طور پر عورتوں سے مضبوط ہوتا ہے، گھر کے جو دیگر کام ہیں وہ مرد جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر کمرے میں کوئی سانپ بچھو یا کوئی چھپکلی آ جاتی ہے، کوئی گھر میں سانپ گھس جاتا ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں کون کام آتا ہے؟ مرد، یعنی مرد آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سارے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں بیوی بچوں سمیت وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے، اسی لیے مرد کے وراثت میں دو حصے ہیں، اور یہی حال جو ہے حکومتی امور میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے یا حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں ان کا جو سربراہ ہوتا ہے، حکومت کو چلانے کے لیے باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ کبھی بھی عورت نہیں ہو سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ اس لیے مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا، یعنی حق مہر وغیرہ جو طے کرتے ہیں، حق مہر دیتے ہیں، پھر عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارا بچوں اور بیوی سمیت نان و نفقہ۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ کون سی نیک عورتیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ نیک عورتیں کون سی ہیں؟ غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یعنی حفاظت کرنے والیاں، مثال کے طور پر کسی عورت کا خامن ملک سے باہر چلا گیا ہے یا گھر سے باہر چلا گیا ہے تو اپنے خامن کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں، خامن کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، اور اپنے خامن کی غیر موجودگی میں اپنے بستر پر کسی غیر کو نہ بٹھانے والی عورتیں کون ہیں؟ صالحات، یعنی وہ نیک ہیں۔ اس آیت میں یعنی اس رکوع میں جو سب سے اہم چیز بتائی گئی ہے وہ ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نشوز کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی کرنا، یعنی عورت کے نشوز کا معنی ہو گیا کہ خامد سے بغض رکھنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، حسب و نسب والی سمجھنا، مال و دولت میں کسی بھی طریقے میں عورت خود کو شوہر سے اعلیٰ سمجھے، اس کو کہتے ہیں نشوز۔ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق 3 چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یا تو تینوں اکٹھی کر لے یا باری باری۔ پہلی کیا ہے؟ نصیحت کرنا، یعنی ایک ہی بستر میں رہ کر انہیں چھوڑنا اور انہیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ چہرے پر مت مارو اور اسے بدصورت نہ کہو، اسے مت چھوڑو مگر گھر کے اندر۔ اس طرح سختی والی مار مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ عورت اگر سرکشی کرتی ہے، سرکشی سے باز نہیں آتی، یعنی غرور اور تکبر کو نہیں چھوڑتی، اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، تو پھر اسے اختیار دیا گیا شوہر کو کہ اس نے کیا کرنا ہے، ناراضگی اختیار کرنی ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے۔ پہلی بات نصیحت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، یا تو خامد گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا پھر بیوی کو نکال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر تم ان سے ناراض بھی ہو گئے ہو تو انہیں گھر سے نہیں نکالنا، ان سے الگ نہیں ہونا، بلکہ ان کے بستروں میں اپنے گھروں کے اندر بیوی بھی رہے، شوہر بھی رہے، لیکن ناراضگی کا اظہار کر لیں۔ دیکھیں بیوی جو ہے نا بظاہر لاکھ نخرے دکھائے، شوہر کی لاکھ عزت نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایک شوہر بیوی کو کہتا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ سونا نہیں چاہتا یا میں تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتا، تو یہ عورت کے لیے نا ایک بہت بڑا تمانچہ ہوتا ہے۔ یہ بات عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر اسے یہ کہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا، اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ عورت یہ بات کبھی برداشت نہیں کرتی، یعنی ہر ممکن طریقہ کرنا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے۔ پہلے نصیحت کرنی ہے، اگر نصیحت سے بھی اس آیت کا ٹاپک لگا لیں کہ بگڑی ہوئی عورت کی اصلاح کرنی ہے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی، یعنی نصیحت سے بھی نہیں اگر مان لی، پھر ان کو بستروں میں الگ کر دو یا پھر انہیں ہلکی سی مار مارو، اتنی ہلکی مارو کہ جس طرح ایک انسان ہاتھ سے مسواک پکڑ لے اور اس مسواک کی ضرب لگائے عورت کو، یعنی سختی کی مار سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح کے غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخر حصے میں اسے جمع کرے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد اگر وہ ہدایت پر آ جاتی ہیں، صراط مستقیم کی طرف آ جاتی ہیں، شوہر کی اطاعت کو قبول کر لیتی ہیں، تو پھر تم انہیں معاف کر دو، پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ ہی انہیں کسی طریقے سے تنگ کرو کہ وہ مجبور ہو کر خلا لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، یعنی گھر کو توڑنا نہیں ہے، گھر کو بچانا ہے۔ اللہ دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے گھروں کی حفاظت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی صورت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں، یہ بات بڑھتی جا رہی ہے دونوں کے بیچ میں، تو پھر کیا کرنا ہے، ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی بلائی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا جا رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخیاں مارنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رشتے بنائے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ رشتوں کے ساتھ جب بھی ہم احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کن کا حق بنتا ہے؟ پہلا حق اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسری بات اللہ کی عبادت کرنی ہے، تیسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چوتھی بات قرابت والوں کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، اس لیے اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ کوشش کیا کریں کہ تمہارے جو صدقات ہیں ان پر سب سے پہلا حق آپ کے اپنوں کا بنے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراہ کر دیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے، یعنی صلہ رحمی کرے،
कता तलकी से बचे, नाराजगियां खत्म करे और सुलह कर ले। उसके बाद यतीम, उसके बाद हमसाए, एक वो हमसाए जो आपके रिश्तेदार हैं, कराबत वाले, और दूसरे वो हमसाए जो अजनबी हैं। हमसायों के बहुत ज्यादा हकूक हैं। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे हमेशा पड़ोसी के मुतल्लक वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को वारिस करार दे देंगे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमन नहीं हो सकता। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सा शख्स? फरमाया, वो शख्स जिसकी इज़ा रसानियों से उसका हमसाया बेखौफ न हो, यानी अपने हमसाये को तंग करने वाला। और उसके बाद वसाहिबी बिल जुनब, पहलू के साथी, हमनशी, दोस्त, सफर का साथी, बीवी, इल्म सीखने के लिए आने वाले या कारोबारी सिलसिले में आपके पास आकर बैठने वाले सब लोग, वब्न सबील, और फिर मुसाफिर यानी मेहमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे, यानी अपने मेहमान की इज्जत करे। 10वां हकूक है लौंडियों और गुलामों के बारे में, यानी जो तुम्हारे दाएं हाथ जिनके मालिक हुए, यानी लौंडियों और गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना है, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को इतना ही गुनाह काफी है कि वो उन लोगों को जाया करे जिनकी खुराक का वो जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात है इसमें उन शोहरों के लिए भी जो अपनी घर में अपनी फैमिलियों का ख्याल नहीं रखते। आगे है मुख्तालन फखूरा। मुख्तालन खर्च करने से पहले तकब्बुर करने वाला, मुतकब्बिर शख्स। फखूरा जो खर्च करने के बाद फखर करे। क्या मालूम हुआ? मुतकब्बिर और फखर करने वाला नामो नमूद के लिए खर्च करेगा मगर अल्लाह की खातिर खर्च नहीं कर सकता, यानी दुनिया को दिखाने के लिए तो वो हर चीज में हिस्सा लेगा, लेकिन जब उसे अल्लाह के लिए किसी काम में हिस्सा डालने के लिए कहें तो खामोशी इख्तियार कर लेगा, चुप करके पीछे हो जाएगा। फरमाया, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह ताला के लिए खर्च करने में, अल्लाह ताला के मामलात में उनके दिल तंग है, तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करता। हजरत जाबिर बिन सलीम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे कोई वसीयत फरमाइए, तो आपने चंद अहम अमूर का तज़किरा करने के बाद फरमाया, तहबंद को नीचे न लटकाओ, क्योंकि तहबंद का टखनों से नीचे लटकाना तकब्बर की इलामत है और अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं और उसे छुपाते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया है, और हमने काफरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बड़ी गहरी बात है, जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं करते उन्हें काफिर कहा गया है। जो मालो दौलत अल्लाह ताला ने किसी को दिया है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, अगर वो इन नेमतों को छुपाता है, उसका इजहार नहीं करता, उस पर बखीली करता है और दूसरों को भी बखीली का हुक्म देता है, उसको काफिर कहा गया है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत का इनकार करना है। यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया अपने बुखल की वजह से, क्योंकि उनके दिल बहुत तंग थे, अपनी तंग दिली की वजह से, इसलिए उन्हें काफिर कहा गया। और यहाँ जो कहते हैं बुखल, बखीली का हुक्म देता है या बखीली करता है, तो उसे भी अल्लाह ताला ने काफरों में शामिल किया है, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का इनकार करना भी कुफर ही कहलाता है, और काफरों के लिए अल्लाह ताला ने रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना यौम आखिरत पर, और वो शख्स के शैतान इसका साथी हो, तो वो बहुत बुरा साथी है। यानी ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, लोगों में वाह करने के लिए, खुद को बड़ा जाहिर करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, लेकिन अपनी इज्जत बनाने के लिए, लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, तो ऐसे लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ना ही उनका आखिरत पर ईमान होता है। वो शैतान के साथी हैं, और शैतान जिनका साथी हो उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज हम कह सकते हैं ना, क्योंकि शैतान सबसे बुरा साथी है। फसा अकरीना, बुरा हमनशी। और इन पर क्या आफत आ जाती अगर वो अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान ले आते और इसमें से खर्च करते जो अल्लाह ने इन्हें दिया है, और अल्लाह हमेशा से इन्हें खूब जानने वाला है। क्या आफत आ जाती
اللہ نے بہت دیا ہے، گھر دیا، اولاد دی، کھانے کے لیے دیا، ہر چیز دی، ہر نعمت دی، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو ان کا کیا چلا جاتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، ایک ذرا سی ذرا نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھال کر رکھتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، جو ہم کرتے ہیں ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنا دیکھیے کفر کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے تو میں اس کی یہ بھی ضائع نہیں کرتا، میں بلکہ اس کو اپنے وعدے کے مطابق ایک کی 10 اور 10 سے 1000 گنا دگنے سے بھی تگنا جتنا جی چاہے میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور اللہ ہمیں اس کے بدلے میں 7 دیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو تمہارا کیا چلا جانا تھا؟ کام تو نہیں تھا ہو جانا، اللہ نے جو دیا تھا اگر اس میں سے خرچ کرتے تو رزق میں برکت ہوتی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، یعنی بخل اور ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بعد صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے بھی دگنا کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں نا اچھے یا برے، اس کا بدلہ جو ہے وہ پیغمبروں اور ان کی گواہی پر ملنا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور پہلی امتوں پر دین پہنچانے کی ذمہ داری جو تھی نا وہ آپ کی امت نے گواہی دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینی ہے۔ پہلے یہ فریضہ انبیاء سے لیا گیا تھا نا کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اب یہ فریضہ امت محمدیہ، یعنی یہ ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور پہلی امتوں پر دین پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ کے احکامات کو چھپانا، جھوٹی باتیں بیان کرنا، اللہ پر بہتان باندھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر کسی نے جانے انجانے میں کوئی شرک وغیرہ کر لیا ہے تو اسے انکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ روز قیامت جب کچھ لوگ اس بات سے مکرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہریں لگا دے گا، اور پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی نہیں چھپی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالی پر افسوس کریں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں فخر کرنے والے، اکڑنے والے، اکڑ کر غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے روز قیامت اس قدر شرمندہ ہوں گے، چاہیں گے کہ کاش کے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اگلے رکوع میں 43 سے 50 تک، یعنی 43 سے 50 تک، عقلی اور جسمانی نجاست دور کرنا۔ عقلی نجاست کے لیے شراب حرام اور جسمانی طہارت کے لیے وضو اور تیمم کا بیان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کر لو،
बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मलो। यहाँ पर आपको तयम्मुम करने का तरीका सिखाया गया है कि तरीका तयम्मुम का क्या है, किस तरह से तयम्मुम करना है। अपने हाथों को जमीन पर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दोनों हाथों को जमीन पर आपने मारना है और उसके साथ जो मट्टी वगैरह हो अपने हाथों को फूंकना है। 3 फूंक तक मार सकते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथ अपने मुंह पर फेर लेने हैं और अपने दोनों हाथों पर। तो आपका वजू और तहारत मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह, है ना अल्लाह ताला का जो दीन है कुर्बान जाने वाला। और इसी तरह शराब की हालत में, नशे की हालत में, खा वो किसी भी किस्म का हो, जरूरी नहीं है कि नशा शराब से ही होता है, और भी बहुत सारी नशावर चीजें हैं। इसीलिए कहा गया कि कुल्लु मुस्करिन हराम, कि हर नशावर चीज हराम है। यानी ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे हवास को खब्त कर दे, जो तुम्हारी सोच को सल्ब कर ले, ऐसी सूरत में तुम अपनी नमाज के करीब नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हें खुद इस चीज का एहसास ना हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो या तुम क्या पढ़ रहे हो। वला जुनुबन इल्ला आबिर सबील, बाज लोगों ने तो कहा है कि इससे सफर मुराद है, यानी सफर में तयम्मुम करना। सलात से मुराद नमाज की जगह यानी मस्जिद। यानी अगर तुम जुनबी हो, हालते जनाबत में हो या हालते हैज में हो तो तुम हर काम कर सकती हो औरतों के साथ सवाए जमा के, यानी जो तह बंद के अजार बंद के ऊपर है उससे आप औरत से फायदा उठा सकते हो, उसके साथ सो सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो और बोसो किनार कर सकते हो, लेकिन जमा नहीं कर सकते। और इसी तरह जो नापाक शख्स है वो मस्जिद में नहीं जा सकता, इल्ला ये कि उसे वहां से गुजरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यानी कि अगर रास्ता ही ऐसा है, जिस तरह के साहब उम्महातुल मोमिनीन के जो घर थे ना वो मस्जिद नबवी के अंदर बने हुए थे, तो वहां से ही उन्हें गुजरना पड़ता था। तो इसलिए अगर गुजरने के लिए इतनी रियायत दे दी गई है कि गुजरने के लिए आप लोग मस्जिद से गुजर सकते हो, वहां जाकर बैठने के लिए इजाजत नहीं है आप लोगों को, हालते हैज और हालते जनाबत में। और फिर देखेंगे नमाज की किसी सूरत माफी नहीं दी गई कि नमाज पढ़नी है, चाहे सफर में हो चाहे हजर में हो। अगर सफर में हो तो कम कर लो। तयम्मुम हम लोग ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि जब हम सफर में हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी मुयस्सर नहीं हो, यानी अशद मजबूरी के तहत, या फिर कोई शख्स जिसका कोई जिस तरह कहते हैं कि ऑपरेट वगैरह होता है और वहां पर पानी लगाना मना होता है, तो ऐसे में हम तयम्मुम कर सकते हैं जहां पर यह पता चले कि अगर हमने गुस्ल किया तो इससे हमारी जान जा सकती है। तो ऐसी सूरत में आप लोग तयम्मुम कर सकते हो, तयम्मुम की इजाजत दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमें 3 बातों में फजीलत दी गई है बाकी लोगों पर, जिनमें से एक ये है कि जब हमें पानी ना मिले तो जमीन की मिट्टी हमारे लिए पाक बना दी गई है, यानी वजू या गुस्ल, उसके लिए अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमने तयम्मुम कर लेना है। और तयम्मुम का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत सादा और सिंपल सा है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम रास्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा जानने वाला है, और अल्लाह काफी दोस्त है, और अल्लाह काफी मददगार है। यहूदो नसारा की बात हो रही है, उन्हें किताब का हिस्सा दिया गया, यानी वो लोग नहीं चाहते कि कभी तुम्हें कोई भलाई मिले, वो चाहते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारे सीधे रास्ते से हटा दें ताकि तुम भी गुमराह होकर उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ो। ये महज उनका हसद, अपने हसद और बुगद की वजह से वो मुसलमानों से इस तरह की दुश्मनी रखते थे। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी मददगार है। यानी जो मोमन होते हैं ना उनका दोस्त अल्लाह होता है, और जिसका दोस्त अल्लाह हो उसे किसी और दूसरे दोस्त की, किसी और सहारे की तो जरूरत ही नहीं हो रही। और वो लोग जो यहूदी बन गए, इनमें से कुछ लोग बात को उसकी जगह से फेर देते हैं और कहते हैं समेअना व असैना, हमने सुना और नहीं माना, और इस्मा गैरा मुस्माइन, सुन इस हाल में कि तुझे ना सुनाया जाए। ये एक किस्म की बद्दवा है जो यहूद और नसारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। वराईना, और हमारी रायत कर, ये अल्फाज अपनी जबानों को पेच देते हुए और दीन में तान करते हुए कहते हैं, और अगर बेशक वो समेना व अताना कहते, यानी हमने सुना और हमने माना, इस्मा वंजुरना, सुन और हमारी तरफ देख,
کہتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب یعنی رسولوں کا گستاخ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کی اتباع میں رسول کی اتباع اور رسول کی اتباع میں اللہ کی اتباع ہے۔ یہ صورت یعنی اس صورت میں جتنی اتباع رسول پر زور دیا گیا نا، اتنا کسی اور صورت میں نہیں دیا گیا، یعنی اکٹھے۔ دیکھیں ایک کلمہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رائنا، کہ ہماری رعایت کر، ہماری طرف دیکھ، ہماری بات سن، تو جو مخالفین تھے یہود نصارہ اس لفظ کو ادا کرتے وقت اپنی زبان کو پیچ دے دیتے تھے، یعنی کہ وہ رائنا کی بجائے کہہ دیتے رائنا، یعنی چبا کر لفظ کو بولتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چرواہے، او ہمارے چرواہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ سے میرے نبی کی گستاخی کا شک پیدا ہو، یعنی آپ رائنا کہو ہی نہ، انظر نہ کہو۔ یہ دیکھے اللہ کی اپنے نبی سے محبت، کیا عالم ہے کہ اللہ نے وہ لفظ بدل دیا، کہہ دیا کہ تم رائنا کہا ہی نہ کرو، شک کی جاڑی کاٹ دی، بلکہ کہا کرو انظرنا، کہ ہماری طرف دیکھ۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ یہود اور نصارہ کو ان کی شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن کی تصدیق تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود تھی، اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس قرآن پر ایمان لے آؤ روز قیامت سے پہلے، یعنی اس دن سے پہلے جب ہم چہروں کو مٹا دیں گے۔ اور جو اللہ کے حکم کا انکار کرے تو اللہ اس پر لعنت کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ ہفتے کے دن والوں کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہیں بندر یا خنزیر اس لیے نہیں تھا بنایا کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا کفر کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے انکار کرنا اللہ کی لعنت کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی شرک کے علاوہ ہر چیز قابل معافی ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا تو نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں اس پتلے سے دھاگے کو جو کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو پاک باز اور مقدس کہنا، یعنی یہ یہود کی ایک خوش فہمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک اور مقدس ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصارہ بن جائے۔ یہود اور نصارہ اپنی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ جو نظریات قائم کیے ہوئے تھے، جس طرح کے یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حالانکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، یعنی وہ اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تو شرک سے پاک ہے، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، صرف اللہ پاک ہے۔ کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میں پاک باز ہوں یا میں بہت پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب کوئی آمنے سامنے ہو، مبالغہ کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا، یعنی
میری ذات میں اس طرح غلوب نہ کرنا جس طرح کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، نہ ہی کسی کی منہ پر اس کی تعریف کرنی ہے اور اس تعریف کو اتنا بڑھانا ہے کہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، یعنی اس کے دل میں غرور آ جائے۔ جو شخص کسی کی منہ پر تعریف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تجھ پر افسوس، تو نے اپنی ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کی کوئی لامحالہ تعریف کرنی ہے، یعنی نہیں رہ سکتے تو تم تعریف کرنے، تو پھر اس طرح کہا کرو کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہ کرے، پاک قرار نہ دے۔ اللہ پاک ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون پاک ہے، اور جو اللہ پر بنا جانے جھوٹ باندھ لے، افترا باندھ لے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بغض اور حسد دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حسد کی بنا پر، جو گمراہ لوگ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہیں۔ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے نقطہ کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ یعنی یہ جو اگلے والا رکوع ہم نے شروع کیا ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے شرک خفی کی مثال۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹی باتوں میں، چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں ہم اس طرح سے شرک کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک بات کو لے کر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایسے ہی میں نے اپنی ایک بہت عزیز دوست کو بولا تھا کہ لین دین کے معاملات یعنی صدقات اور خیرات وغیرہ کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں ان میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا اور ہمارے عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ وہ میری دوست مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ شرک کی کوئی بھی قسم ہو، ادنا سے ادنا اس سے بچنا ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگ ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ اب یہ کام ہم ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا، میں بازار نہ جاتی تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا میں اپنے گھر سے نہ نکلتی تو میرے ساتھ یہ برا حادثہ پیش نہ آتا، یا میں یہ کام اس طرح کر لیتا تو میرے ساتھ یہ پریشانی نہ پیش آتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا۔ جبت اور طاغوت، اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں کاہن، جادوگر اور شگون لینے والے، اور لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا۔ اور طاغوت سے مراد ہے شیطان، یعنی ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے، ہم اس پر یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ وہ طاغوت ہے۔ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی ایک گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، اگر یہ کسی انسان کے اختیار میں دے دیا جائے تو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر، یعنی ایک چھلکا تک نہ کسی کو دیں۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی حسد کرنا منع ہے، حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی نعمت عطا کر۔ اور بعض حسد اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے دوسروں کو دی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں وہ چیز دوسروں سے چھین لیں، یا چیز یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہ رہے، یا ان سے چھین جائے اور ہمیں مل جائے۔ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی جو قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے گا، اللہ کے حکم کو مان لے گا، اللہ کے نبیوں کی اتباع کرے گا، تو وہ نجات پا گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور جس نے اللہ کے حکم سے، اس کے قرآن سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منہ موڑا تو پھر اس کے لیے جہنم کافی ہو گئی۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یعنی یہ جو ہماری چمڑا ہوتا ہے، ہماری جلد ہوتی ہے، جب یہ ایک دفعہ ساری سڑ جائے گی تو اللہ اس کی جگہ نیا چمڑا دے دے گا جسم کو، اور اسی طرح وہ جلنے کا عذاب ہمیشہ چکھتے رہیں گے۔ کبھی غور کریں، جب آپ کبھی ہاسپٹل یا کسی ایسی جگہ پر گئے ہوں جہاں پر جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور محسوس کریں کہ آپ کو انہیں دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی آگ کا
بھی ذرا غور کریں کہ اللہ کی آگ کیسی ہے۔ اور یہ جو سزا ہے نا، یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہ سارے کفار کو ملنی ہے جو بھی اللہ کی آیات سے انکار کرے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ کتنی تیز ہے، ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم جو ہے نا بہت بڑھا دیا جائے گا۔ بہت غور کرنی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے۔ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، حدیث میں ہے یہ۔ کافر کے کان کی کونپل اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ دائمی عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہے۔ جہنم کی سزا کے بعد اب جنت کا تذکرہ آ گیا ہے۔ برائیوں کے بدلے کے بعد اب نیکیوں کی جزا کا جو مسئلہ ہے وہ آ گیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی اللہ کا جو کہنا مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کی جو پیروی کرتے ہیں، وہ ایسی جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اسی میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر ان کے لیے وہاں پر گھنے سائے ہوں گے، ٹھنڈے میٹھے چشموں کا پانی ہوگا، پاک بیویاں ہوں گی۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ امانت جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو یہودی لوگ تھے ان میں امانت میں خیانت کرنا بڑا عام تھا، یعنی وہ اس میں کوئی قباحت نہیں سے سمجھتے، اور فیصلے میں رشوت لے کر بھی رد و بدل کر دیتے تھے، یعنی ظلم و دجور ان میں بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں امانت سے مراد ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہو، دیانت سے ہو یا دنیاوی معاملات سے۔ لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی خیانت کرتے تھے، یعنی جو علم کی امانت اللہ نے انہیں دی تھی اس میں خیانت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے چرائی تھی، یعنی مال غنیمت میں سے بنا اجازت کے لے لی تھی، جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ کے شعلے بن کر برس رہی ہے۔ شہادت سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ کیا معلوم ہوا کہ شہادت سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ یہ حقوق اللہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں کے حقوق میں سے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ البتہ ایک حدیث میں ایک بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے مال لے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کے مال لے اور انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہید ہونے والے کا ارادہ قرض کی ادائیگی کا تھا تو اگر وارث ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے ادا کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ خیانت والے کا تو یہ ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امانت میں لوگوں سے لی ہوئی امانتیں بھی شامل ہیں، عہدے بھی شامل ہیں۔
यानी जब जिम्मेदार शख्स को मालूम है कि फलां साहब इस मनसब का अहल नहीं, तो फिर वो अपने जाती ताल्लुक या खानदानी या किसी रिश्तेदारी से मरऊब होकर अगर उसको ये दे देता है जिसका वो हकदार नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खयानत होती है। अगर आपके जिम्मे कोई ड्यूटी लगाई जाए और आप अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अदा ना करें, तो ये भी खयानत होगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और इनका भी जो तुम में से हुक्म देने वाले हैं। फिर अगर तुम किसी चीज में झगड़ पड़ो तो उसे अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है, अंजाम के लिहाज से ज्यादा अच्छा है। यानी अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह के रसूल की अतायत करनी है। और उलिल अमर वो शख्स होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्हें कोई ओहदा या हुकूमत वगैरह दी गई होती है, यानी मैनेजमेंट से ताउन करना, रूल्स को फॉलो करना। जो ऐसे ही लगा लें, एक मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर ड्यूटी दी हुई है क्लास की, रिजवाना अमीन की जिम्मेदारी है कि उसने क्लास में आने वाली हर लड़की को परमिशन देनी है और उनको माइक ऑफ रखने की नसीहत भी करनी है। तो अगर बाकी लोग जो उसके साथ ताउन नहीं करेंगे तो ये ज्यादती होगी, ये उलिल अमर के खिलाफ होगा। इस वक्त क्लास की जिम्मेदारी रिजवाना अमीन के जिम्मे है, यानी जो भी लड़की क्लास में आती है, रिजवाना उसे जो गाइड करेगी उसे उस बात को मानना होगा। ये होता है रूल्स को मानना और मैनेजमेंट के साथ ताउन करना। यानी तुम में से अगर किसी के पास कोई ओहदा या कोई इख्तियार किसी को दे दिया गया है तो उसको फॉलो करना है, उसको मानना है, बल्कि ये नहीं कहना कि इसको क्यों दे दिया गया, हम क्यों इसकी बात माने, हम तो इससे बेहतर हैं। तो यहाँ तक जो था वो रुकू कंप्लीट हो गया है। तो देखें इस रुकू से हमने क्या सीखा है। अल्लाह के अहकामात को दिल से मानना है, तहारत का ख्याल रखना है, सच बोलना है, गुमराही को नहीं खरीदना, दूसरों की गुमराही की ख्वाहिश नहीं करनी, कुरान के अल्फाज को नहीं बदलना और अल्लाह ताला पर झूठ नहीं बांधना, अपने आप को पकीजा नहीं समझना, मतलब ये कि खुद पसंदी से बचना है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, बातल प्रस्ती नहीं इख्तियार करनी और हक बात पर ताना नहीं देना। देखिए कि आप लोगों को कुरान के अंदर कितनी छोटी छोटी और खूबसूरत सी टिप्स मिल गई हैं जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगी अगर आप इनको इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि लोगों ने कुरान को सिर्फ कुरान खानी और वजीफों की किताब समझा हुआ है। कुरान जो है उसे पूरी उम्मत मुसलमा यानी सब लोग पढ़ते हैं, पूरी उम्मत मुसलमा पढ़ती है। लेकिन कभी आपने इस तरह गौर करके इसको पढ़ा है कि आपको मालूम हो कि इसके अंदर इस कदर खूबसूरत मसाइल छुपे हुए हैं। अगला रुकू 60 से 70 तक। अलम तारा, क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो गुमान करते हैं। टॉपिक लिख ले इसका, उम्मत मुसलमा के फ्राइज। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो गुमान करते हैं कि वो इस पर ईमान ले आए हैं जो तेरी तरफ नाजिल किया गया और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया। चाहते ये हैं कि आपस के फैसले गैरुल्लाह की तरफ ले जाएं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका इनकार करें, यानी अपने फैसले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेकर जाने हैं, शैतानों की तरफ नहीं लेकर जाने। और शैतान चाहता है कि इन्हें गुमराह कर दे, बहुत दूर गुमराह करना। और जब इनसे कहा जाए कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो तू मुनाफिकों को देखेगा तो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, साफ मुंह मोड़ना। फिर कैसे गुजरती है इस वक्त जब उन्हें कोई मुसीबत इस वजह से पहुंचती है जो उनके हाथों ने आगे भेजा, फिर तेरे पास आकर अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमने तो भलाई और आपस में मिलाने के सिवा कुछ नहीं चाहा, यानी झूठी कस्में खाते हैं कि हमारा मकसद इस्लाह करने का था, हम भलाई चाहते थे, हमारा मकसद किसी किस्म का कोई फितना, कोई फसाद या कोई खराबी पैदा करना नहीं था। जान ले ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, सो तू उनसे ध्यान हटा ले और इन्हें नसीहत कर और इनसे ऐसी बात कह जो उनके दिलों में बहुत असर करने वाली हो। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी फरमाबरदारी की जाए। इस आयत का टॉपिक लिख लें कि रसूल दुनिया में क्यों आते हैं, इसलिए कि उनकी अतायत की जाए, उनका हुक्म माना जाए,
ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ یعنی گناہ کے بعد اگر توبہ کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، کہتے کہ ہم نے اللہ سے توبہ مانگی ہے، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ پس نہیں، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اسے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آپ کی طرف آتے ہیں۔ مصیبت کس طرح پہنچتی ہے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے اپنی کرتوتوں آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت میں پھنسایا، اور پھر وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھید سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور واضح نصیحت اور قول بلیغ، یعنی ایسی بات کریں جو ان کے دلوں پر اثر کرے، ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش کو جاری رکھیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایسے دشمنوں کی سازش کو درگزر کرنا ہے اور انہیں واضح نصیحت اور دل پر اثر کرنے والی بات کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے۔ ہم ان کے کفر اور ان کے ارادوں کو بلیغ اثر، یعنی ایسی بات جو دلوں پر اثر کرے، اسی کے ذریعے سے ہم ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھی۔ منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر شرمندہ ہوتے تھے، پھر عذر اور معذرتیں بھی کرتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہیں کر لیتے اور ان کا فیصلہ جو وہ کریں پوری دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہیں کرتے، تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ منافقین کی یہ صفت ہے، منہ سے کچھ اور اندر سے کچھ، کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے۔ اس رکوع کے اندر ہم نے بہت ساری مختلف چیزوں کو سیکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ یہی صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، یعنی اکٹھے، اور اطاعت بھی کرنی ہے دل کی پوری خوشی کے ساتھ، دین پر عمل کرنا ہے، روتے دوتے نہیں بلکہ پوری خوشی سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے، نصیحت کرنی ہے، منافقوں سے دور رہنا ہے، نفس پر ظلم ہو تو معافی مانگنی ہے، لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے، اس طرح بات کرنی ہے کہ بات دل میں اتر جائے، باہمی اختلافات میں سنت رسول کو سامنے رکھنا ہے، یعنی اللہ کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور ایمان پر صرف دعوے ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے، اور مصیبت کے وقت قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی نہیں ظاہر کرنی۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، یعنی جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یعنی جو سنت رسول ہے وہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیتی ہے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76، یعنی 71 سے 76 تک۔ اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے، آپ اس کو لکھ سکتی ہیں۔
ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान पकड़ो, फिर दस्तों की सूरत में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। और बेशक तुम में से यकीनन कोई ऐसा भी है जो हर सूरत देर लगा देगा, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुंची तो कहेगा बेशक अल्लाह ने मुझ पर इनाम फरमाया जबकि मैं उनके साथ मौजूद न था। यानी अगर उनको जिहाद में कोई तकलीफ पहुंचती, शहादत पहुंचती या कोई और नुकसान होता तो वो कहते शुक्र है कि हम उनके साथ नहीं थे, हम अपने घरों में थे, इसलिए हम बच गए। और अगर वाकई तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फजल हासिल हो गया तो यकीनन वो जरूर कहेगा। मुनाफिकों की मुनाफिकत दिखाई जा रही है, यानी कि अगर कोई तकलीफ पहुंचती तो खुश होते कि हम उनके साथ नहीं थे, लेकिन जब तुम्हें कोई अल्लाह की तरफ से फजल पहुंचता तो फिर वो तुम्हारे पास आकर क्या कहते, इस तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करते जैसे तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई दोस्ती न थी। ए काश कि मैं इनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता। यानी जब कोई फजल मिल जाता तो वो इस तरह कोशिश करते, उन पर ये बात हसरत बन जाती और वो कहते कि काश हम भी उनके साथ होते और हमें भी ये चीज मिल जाती, हम भी कामयाब हो जाते। पास लाजिम है कि अल्लाह के रास्ते में वो लोग लड़ें जो दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले बेचते हैं, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए तो हम जल्द ही उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। यानी अल्लाह के रास्ते में शहीद होना, अल्लाह के रास्ते में लड़ना और उसके रास्ते में नुकसान उठाने वालों का बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, जिहाद की बहुत सारी सूरतें हैं, इल्म फैलाना और नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, अपनी ख्वाहिशात को दबाना, यानी ऐसा काम करना जिससे आपकी अना जो है वो भी टूटे, और लेकिन आपने अपनी अना को झुकाना है, खुद को झुकाना है अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जिसे कहा जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुछ ऐसा काम कर लो और वो अल्लाह का हुक्म समझते हुए उसको मान ले? मैंने क्लास के बाद आप लोगों से पूछना है कि कौन है जिसने इस आयत पर अमल किया है और कौन इस पर अमल करके दिखाएगा। बस लाजिम है कि अल्लाह के रास्ते में वो लोग लड़े जो दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले बेचते हैं, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए तो हम जल्द ही इसे बहुत बड़ा अजर देंगे। और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में और इन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो कहते हैं ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल ले जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हमायती बना दे और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार भेज। और वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो बातल माबूद के रास्ते में लड़ते हैं। यानी जो अहले ईमान हैं वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह की खातिर लड़ते हैं, और जो बातिल हैं वो जो शैतान हैं वो उसके मुखालिफ यानी वो शैतानों के लिए लड़ते हैं। पास तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो, यानी तुम इन शैतानों से जंग करो। बेशक शैतान की चाल हमेशा नहायत कमजोर रही है, यानी शैतान जो है उसकी चाल कमजोर है, पुश्त पीछे रहकर वार करता है लेकिन सामने आएगा तो पीठ फेर कर भाग जाएगा। बेशक शैतान की चाल हमेशा से नहायत कमजोर रही है। इन आयात में जिहाद की फर्जियत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरगीब दी गई है। जिहाद किसी भी किस्म का हो उसको जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही सरबलंदी है इस्लाम की, इसी में इस्लाम की अजमत है। जिहाद की जाहिरी सूरत का एतबार नहीं है बल्कि जिहाद अपने मकसद के एतबार से जिहाद है। मोमन हमेशा अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद करता है, और काफिर किसी तागूती ताकत को बचाने या मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। लिहाजा तुम उनसे खूब लड़ो। शैतान का अपने दोस्तों को कितने मकरो फरेब समझाए, कितना ही खूबसूरत करके दिखाए, मगर तुम्हारे खिलाफ वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो ये था हमारा ये वाला रुकू। इस रुकू में हमने जो पढ़ा, इस हिस्से में हमने जिहाद की फजीलत देखी। अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान करना बहुत मुश्किल होता है, मगर यही बेहतरीन है। हम लोग अपने वक्त को कुर्बान नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं। यानी कि जिस तरह कहते हैं कि हमें हुक्म हो कि हम लड़ें, और जब उन्हें हुक्म दिया जाता है कि लड़ो तो फिर हीले बहाने करने लग जाते हैं। हाँ, यही हाल यहाँ पे हमारा। बस सारी लड़कियां कहती थी दौरा कुरान शुरू करवाएं, और अब किसी के पास वक्त नहीं है, कोई लेट आ रहा है,
اور کوئی چھٹی کر رہا ہے، کوئی معذرت کر رہا ہے، کل ابھی آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، اور جو آتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، آئیں گے جو یہاں سے کچھ نہ کچھ خیر لے کر ہی جائیں گے۔ اس رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اپنی زندگی خوشی خوشی اللہ کی راہ میں لگانی ہے، یعنی کہ بیچنی ہے۔ دنیا کی حقیر اور چھوٹی سی زندگی اگر ہم آخرت کے لیے بیچ دیں گے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آخرت لینی ہے، دنیا نہیں۔ مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا کرنی ہے، شیطان کے ساتھیوں سے لڑنا ہے، ایمان والوں کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا ہے، ایمان والوں کی کامیابی پر حسرت نہیں کرنا، طاغوت کی راہ میں نہیں لڑنا، دنیا کی حقیقت پر غور و فکر کرنا ہے اور آخرت کو بہتر سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں خیر کے تمام رنگ بھر دے، آمین۔ نیک لوگوں اور انبیاء سے تعلق روز قیامت ہمیں بالکل بھی نہیں بچائے گا۔ روز قیامت صرف اعمال کام آئیں گے، اور جو چیز ہمیں بچائے گی وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور نیکیاں۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 79 سے 87 تک۔ دشمن کے مقابلے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا، اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو۔ جب پہلے مانگتے ہیں اور جب دے دیا جاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں، ہم ایسا کریں، ہم ویسا کریں، اور جب دے دیا جائے تو پھر پہلو تہی کرتے ہیں، دامن بچاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بندہ جس طرح یہ کہہ لے کہ اللہ تو نے نماز کیوں فرض کر دی ہے، نہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر نہ ہم اس کو چھوڑتے اور نہ ہم پر گناہ ہوتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ کہتے کہ ہمیں دیں، یعنی ہم پر جہاد فرض ہو، ہم لڑیں تاکہ اپنی عزت بچائیں، اور جب کوئی چیز ان پر فرض کر دی جاتی اور پھر وہ اس چیز سے مکر جاتے، یعنی اپنا دامن بچاتے۔ پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا، اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ، یعنی پہلے کہتے تھے کہ ہمیں لڑنے کا حکم دیا جائے تاکہ ہم لڑیں، اور جب لڑنے کا حکم دیا گیا، جہاد کی فرضیت ہو گئی، تو پھر وہ لوگ مکر گئے، یعنی انہیں اپنی زندگیاں پیاری ہو گئی اور وہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ تو یہاں لوگوں سے ڈرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ڈرا جائے، دوسروں سے نہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے انہوں نے کہا اللہ کیوں فرض کر دیا ہم پر جہاد، کیوں نہ ہمیں قریب تک مہلت دے دی کہ ہم لوگ تھوڑا اور جی لیتے۔ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کا سامان جو ہے جس کے لیے لوگ آخرت کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، بہت کم ہے، اور بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کے تھوڑے سے سامان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے جب کہا کہ ہمیں کیوں نہ مہلت دے دی کہ ہم تھوڑا اور جی لیتے، تو پھر اللہ نے کیا کہا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ یعنی اگر انہیں کوئی اچھی چیز مل جاتی تو کہتے ہیں یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، اور جب کوئی تکلیف یا پریشانی ملتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دینے لگ جاتے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ساری تکلیف ہمیں آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے؟ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان سے کہیں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اگر خیر اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو شر کا مالک بھی اللہ ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے، یعنی نہ میری طرف سے خیر ہے اور نہ میری طرف سے شر، شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اس بات کی طرف آتے ہی نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی بھلائی یا یہ کوئی فائدے کا کام کر لیا ہے تو یہ میں نے اپنی عقل سے کیا ہے، بلکہ جو بھی بھلائی پہنچتی ہے
अल्लाह की तरफ से है, और बुराई पहुंचे जो, वो भी अल्लाह की तरफ से है। खुशी भी अल्लाह की तरफ से, आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से, यानी तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह खुशहाली देता है तो तंगी जब आ जाती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह ने बहुत ज्यादा आपको नवाजा है, आपको औलाद दी है, आपको दौलत दी है, तो अगर अल्लाह उनमें से कोई चीज ले लेता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो ये समझ ले कि हर चीज, जितनी भी भलाइयां हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हैं, और जो तुम लोग बुरा करते हो ना, वो तुम्हारे अपने लिए है। यानी जितने भी गुनाह, जितनी भी बुरी हरकतें, जितने भी बुरे अमाल, सब हमारे अपने नफ्स की करतूतें हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं। अल्लाह भलाइयां देता है और गुनाह और बुराइयां हम लोग खुद ले लेते हैं। और हमने, अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है कि हमने तुझे रसूल बनाकर भेजा है, तुम्हें इन पर कोई वकील या कारसाज नहीं बनाया कि इनके ईमान लाने या ना लाने की वजह से तू गम करे, बल्कि तेरा काम है मेरा दीन, मेरा हुक्म उन तक पहुंचाना, और तू वो पहुंचा दे। और इस बात पर गम न खा कि वो लोग ईमान लाते हैं या नहीं लाते, और इस बात पर अल्लाह काफी है गवाह। यानी इस बात पर कि रसूलों की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, और जितनी भी बुराइयां हमारी नफ्सों को पहुंचती हैं वो हमारे अपने अमाल, हमारी अपनी करतूतों की वजह से होता है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला किसी को के साथ जुल्म नहीं करता, हम लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जो रसूल की फर्मा बरदारी करे तो बेशक इसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितना ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है इत्तबा रसूल का, कि रसूल की इत्तबा में अल्लाह की इत्तबा है। जो रसूल की फर्मा बरदारी करे तो बेशक इसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने तुझे इन पर कोई निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और वो कहते हैं इतायत होगी, फिर जब तेरे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रात को इसके खिलाफ मशवरे करता है जो वो कह रहा था, और अल्लाह लिख रहा है जो वो रात को मशवरे करते हैं। बस इनसे मुंह मोड़ ले और अल्लाह पर भरोसा कर, और अल्लाह काफी वकील है। अफला या तदब्बरून अल कुरान, तो क्या वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। मुनाफिकीन की एक और भी बड़ी कबीह आदत थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आते, उनका मकसद वहां पर आकर कुछ खैर हासिल करना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी चीजें तलाश करना था जिनको लेकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम कर सके, मुसलमानों को बदनाम कर सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते तो आपकी तरफदारी कहते और कहते कि हम आपके साथ हैं, लेकिन खुफिया तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले जाते और आपस में सरगोशियां करते, उसके खिलाफ मशवरे करते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल कर आते, तो अल्लाह ताला कह रहा है मैं उस वक्त सुन रहा होता हूँ और वो सब कुछ लिखता जाता हूँ जो वो मशवरे करते हैं।